ہوئی آپ کے والد ماجد کا عراق میں انتقال ہو گیا اور وہیں آپ مدفون ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد چونکہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو وراثت میں اپنے والد سے وراثت میں ایک باغ ملا تھا، اسی باغ سے اور اس کی پیداوار سے اپنی ضرورتیں بھی پوری فرماتے اور اپنے متعلقین کی بھی ضرورتیں پوری فرماتے، اس باغ کی رکھوالی کرتے، دیکھ بھال کرتے۔ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک مجذوب جن کا نام ابراہیم قندوزی ہے، تو مجذوب باغ میں تشریف لائے۔ جب باغ میں تشریف لائے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ یعنی بچپن ہی سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بزرگوں سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، جیسے ہی وہ مجذوب ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں تشریف لائے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے ان کی دستبوسی کی اور ان کو باغ میں بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد بڑی محبت سے اپنے باغ سے انگور کے کچھ خوشے توڑ لائے، اور توڑ لانے کے بعد اس مجذوب کے سامنے پیش کیا۔ تو جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجذوب کے سامنے انگور پیش کیا تو اس مجذوب نے یعنی ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے پیش کردہ انگور کی جانب ذرا سی بھی توجہ نہیں فرمائی، اور پھر اپنے بغل سے اپنی پوٹلی سے ایک کھلی نکالی اور نکالنے کے بعد زبان میں ڈالا اور اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد اسے اپنے منہ سے نکالنے کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں جب ڈالا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بزرگ کا تبرک سمجھ کر، اس بزرگ کا یہ تبرک ہے، اسے اپنے لیے باعث فیض جان کر بڑے ذوق و شوق سے نوش فرمایا، اور نوش فرماتے ہی اسے کھاتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل گئی کہ آپ کا دل روشن ہو گیا، اہل دنیا اور دنیا داری سے آپ کا دل بیزار ہو گیا، اور آپ کی حالت ایسی ہوئی، آپ کی کیفیت، آپ کی دنیا اس قدر بدل گئی کہ آپ نے اسی وقت اپنے باغ اور اپنا سارا مال بیچ کر اس کی رقم اپنے رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں، فقیروں میں اس کو تقسیم کر دیا، اور پھر تلاش حق میں وہیں سے نکل پڑے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اور ترک وطن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ سمرقند پہنچے، اور سمرقند پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہاں حفظ قرآن کیا، قرآن کا حفظ کیا، پھر اس کے بعد حفظ قرآن کے بعد علم ظاہر کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ جب علم ظاہر میں آپ کو کمال حاصل ہو گیا تو سمرقند سے آپ قصبہ ہارون پہنچے، جو نیشاپور کا علاقہ ہے، نیشاپور کا علاقہ ہے، قصبہ ہارون پہنچے، اور قصبہ ہارون پہنچنے کے بعد وہاں سب سے پہلے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پہلی نظر ہی میں نور باطن سے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو پرکھ لیا، اور پھر پہلے ہی مرتبے میں آپ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما دیا، اور مریدوں میں شامل فرمانے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 60 مرتبہ پڑھو کہ 2 رکعت پہلے نماز ادا کرو، مریدوں میں شامل فرمانے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب نواز سے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت ادا کرو اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 60 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل فرمائی، اور پھر جب اس سے فارغ ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ آؤ میں تجھے خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر یہ فرمانے کے بعد کلاه ترکی آپ کے سر میں رکھی۔ کلاه ترکی 4 ترکی آپ دیکھتے ہیں نا چشتیہ سلسلے میں آپ دیکھتے ہوں گے، یعنی چشتیہ سلسلے میں کلاه 4 ترکی آپ دیکھتے ہوں گے، 4 اس کا 4 پلے کی ٹوپی ہوتی ہے کہ نہیں، 4 پلے لگے ہوتے ہیں اس میں، چشتیہ خانقاہ کی وہ پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں، اور پھر کلاه 4 ترکی آپ کے سر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد غلی میں خاص عطا فرمایا، اور عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حکم ہوتے ہی، مرشد کا حکم ہوتے ہی 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھا۔ سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہی فارغ ہوئے، خواجہ غریب سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں یہ بات شامل ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی آتا ہے ان کو کم سے کم 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا تم 1 دن اور 1 رات کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرو۔ حکم ہوتے ہی سرکار مرشد کا حکم ہوتے ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب ریاضت و مجاہدہ سے فارغ ہوئے اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو حاضر ہوتے ہی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے تو مرشد کا حکم ہوا کہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے عرض کیا کہ حضور عرش اعظم دیکھ رہا ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ نیچے دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے جب نیچے دیکھا، حکم ہوا کہ اے معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اے معین الدین پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ جیسے ہی سورہ اخلاص سے فارغ ہوئے، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اشارہ فرمایا اور کہا کہ اے معین الدین اس کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ خواجہ معین الدین نے جب دیکھا، غریب نواز نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ حضور حجاب عظمت نظر آ رہا ہے۔ آسمان کی طرف جب نظر اٹھانے کے لیے کہا تو فرمایا کہ اے معین الدین تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے عرض کیا کہ حضور حجاب عظمت دکھ رہا ہے، حجاب عظمت نظر آ رہا ہے۔ پھر انگلیوں کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے عرض کیا کہ حضور اب 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ یہ جو 18,000 دنیا ہے وہ سارے دنیا اب مجھ پر منکشف ہو گئے کہ 18,000 عالم
मैं देख रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। फिर फरमाया कि वो ईंट उठा लाओ। हुक्म होते ही ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ईंट को उठाया तो देखा कि उस ईंट के नीचे बहुत सारे दीनार रखे हुए। हुक्म हुआ कि ऐ मोइनुद्दीन वो सारे दीनार उठाकर गरीबों में तकसीम कर दो। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो सारे दीनार गरीबों में तकसीम कर दिए। और तकसीम करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन अब तुम क्या चाहते हो, अब यहाँ से जाना है या यहीं रुकना है? ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर मालिक के सामने गुलाम को क्या इख्तियार हो सकता है कि मालिक का हुक्म हो तो चला जाऊं, अगर मालिक चाहे तो मैं यहां से न जाऊं। फिर वहीं आप ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुर्शिद की खिदमत में 20 साल आप अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहे। 20 साल तक मुर्शिद की खिदमत करते रहे, यहाँ तक कि खिरक़े खिलाफत अता फरमाया, यानी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको खिरक़े खिलाफत अता फरमाया। और जिस ज़माने में आप अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में थे, उनकी खिदमत में थे, उस दौरान आपको बहुत सी जगहों के सफ़र का भी मौका मिला, उनके साथ सफ़र करने का भी इत्तिफाक हुआ। एक मरतबा दौरान सफ़र के दमिश्क का सफ़र हो रहा था। दमिश्क के सफ़र में जब ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ निकले तो मजजूब यानी अल्लाह के वली की एक ऐसी जमात को आपने देखा कि जो मदहोश पड़े हुए थे, और एक ज़माने से वो मदहोश थे, तो उनमें होश ही नहीं था। जिंदा थे लेकिन उनमें होश नहीं था, वो दीवाने थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बुजुर्गों से भी फैज़ हासिल किया। फिर अपने मुर्शिद के साथ सफ़र करके मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो तवाफ़ काबा के बाद, खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मीज़ाब रहमत के नीचे, जो दुआ की मकबूलियत की जगह है, मीज़ाब रहमत के नीचे वहाँ जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। ठीक है। मक्का मुअज़्ज़मा जब पहुँचे तो तवाफ़ काबा करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ को पकड़ा और मीज़ाब रहमत के नीचे जहाँ दुआ कबूल होती है वहाँ पहुँचे और रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मुईनुद्दीन को कबूल फरमा। गैब से आवाज आई कि उस्मान हारूनी मैंने मुईनुद्दीन को कबूल किया। सुभान अल्लाह, जो मेरा महबूब है, मैंने मुईनुद्दीन हसन को कबूल किया। फिर वहाँ से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए हाजिर रवाना हुए। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, रोज़े अतहर में हाजिरी के बाद, रोज़े अतहर में जो ही हाजिर हुए, मुर्शिद का हुक्म हुआ, ख्वाजा उस्मान हारूनी का हुक्म हुआ कि ऐ मुईनुद्दीन सलाम कर। ख्वाजा मुईनुद्दीन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हाजिर होकर सलाम पेश किया। जैसे ही सलाम पेश किया, उधर से जवाब आया व अलैकस्सलाम या कुतुबल मशाइख, क्या है कुतुब मशाइख, तुम पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह। इस तरह से 20 साल, तकरीबन 20 साल आप अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहे। और